السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل ہے پرسسٹنگ ڈاؤٹس، جس میں کہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے عارف الوی، انہوں نے اپنے سیکرٹری کو نکال دیا، برطرف کر دیا ہے، جب اس نے جو ہے ایکس پہ، جو کہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، وہاں پہ اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ جو آفیشیل ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اور آرمی ایکٹ ہے، اس کو جو ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے سائن نہیں کیے گئے، تو اس لیے وہ بے بنیاد ہے۔ جب تک جو پریزیڈنٹ ہے وہ سائن نہیں کرتے، ایٹ دی اینڈ پہ انہیں پہلی نیشنل اسمبلی سے، پھر جو ہے سینٹ سے، اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں، کوئی بھی ایکٹ جو ہوتا ہے سگنیچر ہونے کے لیے، پھر وہ منظور ہوتا ہے اس کا سب کے بعد۔ اور یہ ہوا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ دن بعد ایسے آتے ہیں کہ ٹویٹ آتا ہے سیکرٹری کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی سیکرٹری کی طرف سے، کہ یہ دونوں جو ایکٹ ہیں وہ پریزیڈنٹ سے سائن نہیں کروائے گئے۔ تو ایک اس نے جو ہے ایک ہلچل مچا دی سوشل میڈیا پہ، اور عوام جو ہے وہ غصے میں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ مذاق بنایا ہے۔ تو پھر جو ہے اس آرٹیکل میں رائٹر کہتے جب پریزیڈنٹ نے برطرف کیا اپنے سیکرٹری کو، انہوں نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ انہوں نے کیوں برطرف کیا ہے۔ لیک ہونے والے خط کے مطابق سیکرٹری، جو پریزیڈنٹ کے سیکرٹری، ان کا کہنا ہے کہ صدر نے انہیں کبھی بھی تحریری فیصلہ نہیں دیا کہ وہ پارلیمنٹ کو بلوں کی منظوری دیں یا واپس کریں، اس لیے انہیں تاخیر کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔ دوسری جانب جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دونوں بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کرنے کا کہا تھا، اور فالو اپ کے دوران انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ وہ واپس کر دیے گئے ہیں۔ سائن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کر دیے تھے، لیکن اس کے اندر میں نے وہ جو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم لیمٹ ہوتی ہے کہ اتنے دن میں جو ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ نے سائن، اگر اس کے دوران واپس نہ ہو تو وہ پھر منظور نہیں ہوتا بل جو ہے۔ تو وہ سیکرٹری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ، مجھے کسی کہا نہیں گیا تھا کوئی تحریری فیصلہ دینے کا کہ میں کروں یا نہ کروں، لیکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے نکالا کہ انہوں نے جو ہے وہ واپس نہیں کیا، حالانکہ میں نے جو ہے وہ واپس کرنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ جو ایک تضاد ہے ان دونوں بیان میں، ان دونوں کی اسٹیٹمنٹ میں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی تک شروع نہیں کیا گیا، یہ سب کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ ان کی پوزیشن جو بھی رہی ہو، ایسا لگتا ہے کہ صدر نے ان دونوں بلوں کی مخالفت کی، اپنی وجوہات تحریری طور پر پیش نہیں کی۔ یہ تجویز کریں گے کہ اس کے اپنے ہاتھ صاف سے کم ہیں۔ کہتے کہ ابھی تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ تردید نہیں کی کہ انہوں نے کیے ہیں سائن یا نہیں کیے۔ سوال یہ ہے کہ صدر کیا سوچ رہے تھے؟ کیا وہ ہمیشہ آخری لمحات میں اپنا ہاتھ کھیلنا چاہتے تھے، قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، صرف اس صورت میں جبکہ اس کے فیصلے کو تبدیل کرنا مشکل ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دونوں بلوں میں کچھ بہت طاقتور اسپانسرز ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بار بار مواقع کے باوجود ہمارے ارکان پارلیمنٹ نے اپنے پہلے احتجاج کے باوجود بالآخر انہیں میدان کہتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیا سوچ رہے تھے صدر، کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا لگتا ہے، کہتا ہے رائٹر، کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑی جو ہے اسپانسر تھے ان کے پیچھے، کہ ان کے فیصلے کو جو اتنا مشکل بنا دیا کہ انہیں کرنا چاہیے تھے سائن یا نہیں کرنا چاہیے تھے۔ پھر کہتا ہے کہ آن دا کنٹریری، کہ یہ محض تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے ریاست کو اپنے لیڈروں کو پھانسی دینے کے لیے پندہ فراہم کرنے پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد، پھر وہ کہتا ہے کہ یو ٹرن کی بات کرتا ہے پریزیڈنٹ کی، کہ انہوں نے یو ٹرن لیا یا آخرکار حقیقی طور پر ان بلوں کی مخالفت کی تھی یا نظر ثانی کی خواہش کی تھی۔ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے، رائٹر کہتا ہے کہ یا تو پریزیڈنٹ نے نظر ثانی کی خواہش کی ہوگی، جو کہ پیچھے سے ہوا ہوگا کہ نظر ثانی کی وہ خواہش نہیں کر سکتے، یا پھر انہوں نے مخالفت کی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہے کہ وہ بل، پریزیڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بل واپس گئے ہیں یا نہیں گئے۔ تو آج کا آرٹیکل یہی تھا، کانسٹیٹیوشن کرائسس کے بارے میں یہ تھا۔
اور آج کا آرٹیکل یہی تھا. نیکسٹ آرٹیکل میں ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.